کہ یہ ترجمہ ہے، اصل کلام نہیں ہے۔ اگر اصل کلام پڑھا جائے تو آدمی حیران و ششدر ہو جاتا ہے۔ کلام میں اس قدر زور ہے کہ اب آ گئے ہو، کہاں ہیں تمہارے سفارشی، کہاں ہیں تمہارے جتھے، کہاں ہیں تمہاری طاقتیں؟ اور یہ بات آگے چل کے ایک بہت زوردار انداز میں بیان کی جائے گی۔ ایک تو یہ فرمایا نا کہ دنیا لہو و لعب ہے، یہاں کی بادشاہی، وزارت، صدارت ایسے ہے جیسا کہ کوئی تھیٹر میں، ڈرامے میں بادشاہ بن بیٹھتا ہے۔ اب بہت بے وقوف ہے وہ اپنے آپ کو اگر سچ مچ کا بادشاہ سمجھ لے، وہ تو چند گھڑیوں کے لیے اس کو تاج پہنایا گیا ہے۔ قیامت میں یہ شکل ہوگی کہ یہی بادشاہ سلامت، یہی امیر کبیر آدمی، جاگیردار وڈیرا، جب یہ اپنے انجام کو پہنچے گا تو زبان سے کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آئے، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطانی، میری بادشاہت سب ختم ہو گئی، میرے کسی کام نہ آئی، خود بھی ڈوب گئی، مجھے بھی لے ڈوبی۔ تو اوپر سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑ لو، اس ظالم کو جکڑ دو اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم کا کے بارے میں دل میں ایمان نہیں رکھتا تھا، اور زندگی اس نے بغٹٹ پاری، کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی حساب کا تصور اسے نہیں تھا۔ آج اس سے حساب لو۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تو قرآن مجید اپنا ایک تعارف کراتا ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہ، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا انہیں آنکھیں کھول کے پڑھے گا۔ اب سارا جس نے اس کلام کو آنکھیں کھول کے پڑھا، فلنفسہ، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے، ومن عمی، اور جو اندھا بنے گا فعلیہ، تو اس کا نقصان بھی خود اٹھائے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں کوئی تم پہ نگہبان اور پاسبان بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ زبردستی تمہیں قرآن پڑھا کے ہی جاؤں، سمجھا کے ہی جاؤں۔ ناظرین، یہاں قرآن مجید کو بصائر کہا گیا، بصیرتیں، بصیرت کی روشنیاں، اور آگے چل کے ایک جگہ یوں کہا جائے گا کہ جس شخص نے قرآن مجید کو آنکھیں کھول کے نہیں پڑھا اور اللہ کے نام و پیام کے ساتھ وہ اندھا بن کے رہا، اس کو اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ فمن اعرض عن ذکری، جو میرے پیغام سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کا جینا اس دنیا میں تنگی کا جینا ہوگا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال، وہ یوں کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا، دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، بات یہ ہے کہ تجھ تک ہماری آیات پہنچ چکی تھی، یہ قرآن، یہ پیغام تجھ تک پہنچ گئی، فنسیتها، تو نے اس کو بھلائے رکھا، وکذالک اليوم تنسی، آج اسی طرح سے تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، تجھے بھی ہم نے اسی لیے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ تو یہ بصائر ہیں، بصیرتیں ہیں، انہیں آنکھیں کھول کے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ لفظ تلاوت، اس کے معنی تلا یتلو، پیروی کرنے کے ہوتے ہیں۔ تلاوت کتاب، ٹو فالو دی بک، کتاب کو فالو کرنا۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے، ان کا تکیہ کلام تھا
فالو می، یہ مطلب یہ تھا کہ میری بات سمجھ رہے ہو. تو یہ فالو انسان اس وقت تک اسی وقت کرتا ہے جب وہ بقائمی ہوش و حواس سمجھ رہا ہو. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو بقائمی ہوش و حواس پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بہت مبارک ہے، برکت والی ہے. اس کے ہوتے ہوئے تمہاری کوئی مشکل مصیبت باقی نہیں رہے گی. لیکن کرنا کیا ہے، کس لیے ہم نے نازل کی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تدبر کے بعد جب عقل حاصل ہو جائے، ہوش مندی حاصل ہو جائے، تو ہوش مند لوگ اسے تذکر سے پڑھیں، اس میں تذکر سے کام لیں، نصیحت حاصل کریں، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں. اور اسی کلام کے بارے میں آگے چل کے یوں ارشاد ہوا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہو گئی، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. پہلی بات یہ کہ اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنی شریعتیں آئیں سب میں صدق بھی تھا، عدل بھی تھا. لیکن صدق اور عدل جو کہ شریعت بن جاتے ہیں آگے چل کے، یہ علاقائی، وقتی اور قومی مصلحتوں کی رعایت رکھے ہوئے تھا. اب صدق اپنے کمال کو پہنچا، عدل اپنے کمال کو پہنچا. ناظرین ذرا غور فرمائیے، کمال علم صدق ہوتا ہے. اسی صدق پہ مکمل طور پہ اگر انسان خود عمل کرے اپنی مرضی سے تو اس کو امانت کہتے ہیں. لیکن اگر خود اپنے شوق سے عمل نہ کرے، اس کو کوئی نظام مجبور کر دے، عدالت مجبور کر دے کہ تمہیں امانت کے مطابق عمل کرنا ہے، صدق کے مطابق عمل، تو اس کو عدل کہا جاتا ہے. صدق علم کا کمال ہے اور عدل اجتماعی طور پہ صدق پہ عمل کا نام ہے. یہ عمل کا کمال ہے. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہم نے جو نظام برپا کیا ہے اور جو پیغام بھیجا ہے، جو شریعت دی ہے، وہ صدق اور عدل کے معراج پر فائز ہے. اب اس کو کوئی بدل نہیں سکے گا. لا مبدل لکلمات، اب اس کے فرامین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا. جیسے تم نے صحف ابراہیم کو بدل دیا، صحف موسیٰ کو بدل دیا، توریت کو، زبور کو، انجیل کو بدل دیا، اب نہیں بدل پاؤ گے. لا مبدل لکلمات، اب تبدیل نہیں ہو سکیں گے. اور تاریخ نے ثابت کر دیا، آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کا کلام وہی کا وہی، ویسے کا ویسے موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے جو جو چیز متعلق ہو جاتی ہے، جو جو اللہ کے کلام سے نسبت حاصل کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. وَإِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَيَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. میرا آقا اور مددگار تو وہ ہے جس نے